الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں کہ تمام سننے والے اور دیکھنے والے بالکل صحت یاب ہوں گے اور اللہ تعالیٰ آپ سب پر اپنی کروڑوں رحمتیں اور برکتیں نچھاور فرمائے۔ آج کا ہمارا عنوان جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے متعلق ہے، اور اس میں ہم یہ جانیں گے کہ اللہ پر توکل کیا ہے، توکل کا اصل مطلب کیا ہے، یہ جانیں گے ہم کہ توکل کسے کہتے ہیں۔ ہم اپنی روزمرہ زندگی میں بہت سی باتیں کرتے ہوئے یہ اگزامپل بھی دیتے ہیں، اور فار ایگزامپل کے طور پر ہم جب آپس میں کسی بہن بھائی سے ملاقات ہوتی ہے، اچانک سے کہیں راستے میں ملاقات ہو جائے، کسی عزیز دوست رشتہ دار سے ملاقات ہو جائے، تو جب اس سے یہ پوچھا جاتا ہے کہ اور سناؤ بھائی، کیا حال احوال ہیں، تمہارا گھر کیسا چل رہا ہے، اچھا اور کاروبار کیسا چل رہا ہے، تو آگے سے مروتاً محاورتاً ہمارا جواب یہ ہوتا ہے کہ بس یار اللہ توکل چل رہا ہے۔ یہ جو بس یار اللہ توکل چل رہا ہے، وہ صرف زبانی اللہ توکل چل رہا ہوتا ہے، وہ دل میں اللہ پر توکل نہیں ہوتا۔ وہ صرف ایک محاورتاً ہم کہتے ہیں کہ بس یار اللہ توکل چل رہا ہے۔ اگر ہمارا توکل اللہ پر ہو تو ہم یہ نہیں کہیں گے کہ بس یار اللہ توکل چل رہا ہے، پھر ہم یہ کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کے سہارے پہ بہت اچھا گزر بسر ہو رہا ہے، الحمدللہ بہت اچھا ہے، پھر الحمدللہ کے الفاظ ہوں گے۔ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ بس یار اللہ توکل چل رہا ہے، تو اٹ مینس کہ ہمارا اللہ پر توکل ہی نہیں ہے۔ اب اصل میں توکل کسے کہتے ہیں، توکل کا مطلب کیا ہے؟ توکل کا اصل مطلب یہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ پر کتنا بھروسہ کرتے ہیں، کتنا یقین کرتے ہیں۔ اب انگریزی میں کہہ لیتے ہیں، اگر کسی کو بھروسے اور یقین کی سمجھ نہیں آتی تو کتنا ٹرسٹ کرتے ہیں ہم اللہ تعالیٰ پر، کتنا بلیور ہیں ہم اپنے اللہ تعالیٰ پر، کتنا اس پہ بلیو رکھتے ہیں۔ ہم عام اپنی زندگی میں اپنے دوستوں میں، عزیز احباب جاننے والوں پر تو بہت ٹرسٹ کرتے ہیں، لیکن جس اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا فرمایا ہے، جس نے اس ساری کائنات کو تخلیق کیا ہے، معذرت کے ساتھ ہمارا توکل بس ہی ہے اس پہ، اور ہمارا یقین بھی بس سے شروع ہوتا ہے اور بس پہ ہی ختم ہو جاتا ہے۔ یا پھر لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہاں جی جو وقت گزر رہا ہے، جڑا وقت گزری جاندہ وہ چنگا ہی ہے۔ کچھ سیانے بندوں سے بات ہو جائے نا تو وہ یہ بات کہتے ہیں بس جو وقت گزری جا رہا ہے بس ٹھیک ہی ہے۔ جو بس ٹھیک ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے ناخوش ہیں، ہم اس کے فیصلوں پر راضی نہیں ہیں۔ تو جب ہم یہ ایک جو ہے وہ امپریشن دیتے ہیں نا اللہ تعالیٰ کو، اپنا ایک ایسا ایٹیٹیوڈ بلڈ اپ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ٹورڈز اللہ، تو اس سے ہم یہ بتاتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ سے ناخوش ہیں۔ تو آپ کو آج ایک اور بات، بہت ہی پتے کی بات یہ سمجھا دوں کہ جو بندہ اپنا یہ امپریشن اللہ تعالیٰ کو دیتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے ناخوش ہے، اس کا یقین کمزور ہے، تو وہ ایک طرف سے اللہ کی طرف سے بھی وہی اشارہ ہوتا ہے، کیونکہ دنیا کا نظام یہ ہے کہ گیو اینڈ ٹیک، جو دو گے وہی لوگے، پیار دو گے پیار لوگے، لو بیگیٹس لو، رسپیکٹ بیگیٹس لو، ٹھیک ہے؟ پیار سے محبت پیدا ہوتی ہے، عزت سے محبت پیدا ہوتی ہے، پیار دو گے تو پیار لوگے، عزت دو گے تو عزت ملے گی۔ دنیا کا نظام بھی یہی ہے۔ اللہ تعالیٰ پر اگر آپ اللہ سے ناخوش ہیں تو آپ کیا امید کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ راضی ہوگا اس بندے پر؟ ہرگز نہیں، کبھی بھی اللہ تعالیٰ اس بندے پہ راضی نہیں ہوگا۔ اور جس بندے پر اللہ تعالیٰ راضی ہوتے ہیں اس کے الفاظ ہی یہ نہیں ہوتے کہ بس ٹھیک ہے، بس چل رہا ہے، بس ایسا ہے۔ اس کے الفاظ کا آغاز بس سے نہیں الحمدللہ سے ہوتا ہے، شکر الحمدللہ سے ہوتا ہے، اور اللہ پر یقین سے ہوتا ہے کہ الحمدللہ الحمدللہ اللہ کا بہت شکر ہے۔ اور اس کا یقین اس قدر کامل ہوتا ہے اللہ تعالیٰ پر، اس قدر کامل ہوتا ہے کہ اس کو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اس کا ہر کام اللہ کے سوا ہو ہی نہیں سکتا۔
اور قسم ہے مجھے اپنے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی، اور اس کا کام واقعی ہی پھر اللہ تعالیٰ ہر کام خود اپنے ذمے لے لیتے ہیں کہ اے میرے بندے، تیرا یقین میرے اوپر اس قدر کامل ہے، تو وہ رب تعالیٰ ہے، وہ رب سبحان ہے، کیا قدرت ہے میرے رب تعالیٰ کی کہ وہ ایسے بندے کو کبھی مایوس نہیں کرتا۔ جو بندہ اس پر بے انتہا یقین رکھتا ہے وہ اس کو کیسے مایوس کر سکتا ہے؟ اور ایک طرف وہ بندہ ہے جو مطلب محاورتاً جو ہے وہ خود ہی خوش نہیں ہے اللہ تعالیٰ سے، وہ اللہ تعالیٰ کو کیا خوش کرے گا؟ تو اللہ تعالیٰ اس بندے پہ کیسے راضی ہوگا؟ جس شخص پر اللہ تعالیٰ راضی ہوتے ہیں، جس پہ وہ خوش ہوتے ہیں، اس کے ایک تو یہ الفاظ نہیں ہوتے، اور اٹ سیلف اگر ہم اپنا جو ہے وہ خود سے انالیسس کریں کہ ہم اللہ تعالیٰ سے خوش ہیں، اپنے حالات پر غور کریں کہ کیا آیا ہم جو اس نے ہمیں نعمتیں عطا کی ہیں، جو کچھ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دنیا میں عطا کیا ہے، کہ کبھی ہم نے اس کی شکر گزاری کی ہے؟ کیا ہم اس پہ خوش ہیں؟ اور اگر ابھی ہمارے جو حالات چل رہے ہیں، سم ٹائم ایسے سرکمسٹانسز ہوتے ہیں انسان کی لائف میں، اپس اینڈ ڈاؤنز آتے رہتے ہیں، اب جس ٹائم پہ ہمارا بہت اچھا دور چل رہا ہے، زندگی میں کوئی مشکلات نہیں ہے، فائنینشلی بڑے اسٹرانگ چل رہا ہے ہر چیز، اور اولاد بھی الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ ذہین دے دی، صحت یاب دے دی، بڑی کامیابیاں زندگی میں دے دی، کاروبار بھی ٹاپ کلاس کا دے دیا، تعلیم بھی اچھی دے دی، لائف سٹائل بھی اعلیٰ دے دیا، لگژری لائف دے دی، تو پھر تو واہ واہ کیا ہی بات ہے بھئی، ہم تو اللہ سے بہت ہی راضی ہیں، واہ کیا بات ہے اللہ تعالیٰ، تو بس ہم تو اللہ تعالیٰ سے راضی بڑے، ہمارا توکل اللہ تعالیٰ پہ ہے۔ اور جیسے ہی کوئی اللہ تعالیٰ کی طرف سے مشکل آئی، پریشانی آئی، تو ساتھ ہی ڈگمگا گئے، یا اللہ کہ پہلے تو ہمارے ساتھ ایسا تھا، پہلے تو ہمارے پاس ایسی ایسی چیزیں تھیں، اب یہ کیا ہو گیا؟ پھر ہم کیا سوچنا شروع کر دیتے ہیں؟ پھر وہی ہماری بیکورڈ سوچ، وہی دقیانوسی سوچ، وہی جو ہے وہ کمزور یقین ہمارا یہاں پر آ جاتا ہے، تو پھر ہم یہ کہنا شروع کر دیتے ہیں کہ شاید ہمارے اوپر کسی نے کوئی تعویذ گنڈا کر کے دے دی ہے۔ آج یہ ہمارے لوگوں کی سوچ اس قدر کمزور ہو گئی ہے، اللہ تعالیٰ پر یقین اس قدر کمزور ہو گیا ہے، توکل تو بہت، توکل اس کو کہتے ہیں جو ایک بلائنڈ فیتھ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ پر، اس کو کہتے ہیں توکل۔ تو ہم لوگ تو ایک ہلکا سا مائنر سا یقین بھی نہیں رکھتے اللہ تعالیٰ پر، تو توکل تو پھر بہت بڑی بات آ جاتی ہے نا۔ تو ساتھ ہی ہمارے گلے شکوے شروع ہو جاتے ہیں اللہ تعالیٰ سے۔ عام روٹین میں جب آپ کی روٹین بہت اچھی چل رہی ہے، سب کچھ مل رہا ہے، وہ توکل نہیں ہے آپ کا۔ آپ کے توکل کا پتہ تب چلتا ہے جب اللہ تعالیٰ آپ پہ ہارڈشپس لے کے آتا ہے، آپ کا ٹیسٹ لیا جاتا ہے، آپ کے اوپر پرابلمس آتی ہیں، بہت سی نعمتیں اللہ تعالیٰ آپ کو جو دے رہا ہوتا ہے یا دے چکا ہوتا ہے، وہ آپ سے جب واپس لیتا ہے دھیرے دھیرے، تب آپ کے پیشنس کا پتہ چلتا ہے، تب آپ کی یقین کا پتہ چلتا ہے، تب آپ کے خوش ناخوش ہونے کا پتہ چلتا ہے کہ اب آپ اللہ پہ راضی کیسے ہو۔ اور اگر آپ کسی ایسی مصیبت میں دھنس گئے ہو، پھنس گئے ہو، تو اس وقت آپ کو سب سے پہلے کس کی یاد آتی ہے؟ اماں کی یاد آتی ہے، ابا کی یاد آتی ہے، یا کسی بہن بھائی کی یاد آتی ہے، یا کسی رشتہ دار کی یاد آتی ہے کہ کون آپ کو اس مصیبت سے نکال لے گا؟ اگر ہم اپنا انالیسس خود کرنے لگ جائیں نا، تو سوچیں کہ اگر آپ کی زندگی میں بہت سے جو آپ لائف ابھی پاسٹ میں گزار چکے ہیں، یا موجودہ زندگی میں اگر کوئی ایسی ہارڈشپس سے گزر رہے ہیں آپ، یا کوئی بھی ایسا جو ہے وہ ٹیسٹ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کی زندگی میں آیا ہوا ہے، تو ذرا سوچیں کہ آپ کے ذہن میں سب سے پہلا خیال کیا آیا تھا کہ میرے اوپر اتنا مشکل وقت آیا تو مجھے کون سنبھال لے گا؟ ابو سنبھال لیں گے، اماں سنبھال لیں گی، بہن سنبھال لے گا، بھائی سنبھال لے گا، یا کوئی دوست عزیز رشتہ دار، یا بیوی کو کیا لگتا ہے کہ اس کا شوہر سنبھال لے گا، یا ماں کو کیا لگتا ہے اس کا بیٹا سنبھال لے گا، یا بیٹی سنبھال لے گی؟ سوچیں کہ آپ کے ذہن میں سب سے پہلا خیال کیا آیا۔ اگر تو سب سے پہلا خیال یہ آیا کہ میرا اللہ میرے ساتھ ہے، پھر تو کنفرم ہے کہ آپ کا توکل اللہ تعالیٰ پر 100% ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا کہ جب تک میں تمہیں تمہارے جان، مال اور اولاد اور تمہاری سب سے محبوب چیز سے بڑھ کر عزیز نہیں ہو جاتا،
تب تک تمہارا ایمان مکمل نہیں ہوتا. اگر تو سب سے پہلا خیال اس وقت اللہ تعالیٰ کا دل میں آتا ہے تو پھر تو آپ جو ہے وہ بڑے ہی جو ہے وہ سمجھ لے کہ دنیا میں سب سے زیادہ سکسیزفل انسان اگر نہ وہ آپ ہی ہیں. چاہے آپ دوسروں کو دیکھنے میں فائنینشلی اتنے اسٹرانگ نہ ہو، دیکھنے میں اتنے خوبصورت نہ ہو، اتنا قد کاٹ نہ ہو، آپ کی چہرہ اتنا خوبصورت نہ ہو، لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ کو دل بہت خوبصورت دیا ہوا ہے. آپ کی سیرت اللہ نے بہت شاندار بنائی ہوئی ہے اور آپ کا باطن اللہ تعالیٰ نے خوب سنوارا ہے. اور اصل میں انسان وہی اچھا اور خوبصورت ہوتا ہے جس کی سیرت اچھی ہوتی ہے، جس کا باطن اللہ تعالیٰ کے نور سے چمک رہا ہوتا ہے اور جس کے دل میں اللہ تعالیٰ کی محبت اور اس کا توکل کوٹ کوٹ کر بھرا ہوتا ہے. اب یہاں پر میں نے اپنی پچھلی ویڈیو میں آپ سے اپنا جو ہے وہ ایک جرنی چھوٹی سی شیئر کی تھی، جس میں نے آپ کو یہ بھی بتایا تھا کہ ہم اس کو فردر آگے بھی لے کے چلیں گے. میں آپ کو ٹوٹلی بتاؤں گی کہ کس طرح سے میری لائف میں ایک ٹرن اوور آیا، کس طرح سے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف میں نے قدم بڑھایا، کس طرح مجھے وہ اپنی طرف لے کر آیا اور اس سے پہلے میری لائف کیسی تھی. اس میں نے جو تھی وہ ایک چیز آپ لوگوں سے ڈسکس بھی کی تھی کہ میں نے کسی لائف گزاری تھی. تو اس میں آپ کو ایک بہت ہی اللہ توکل سے ریلیٹڈ جو ہے وہ ایک آپ کو چھوٹا سا واقعہ سناتی ہوں. یہ اس وقت کی بات ہے جب کہ میرا جو ہے وہ اٹریکشن سمجھ لے کہ میری زندگی ایک گمراہی کی طرف چل رہی تھی، مطلب اللہ تعالیٰ سے بہت دور تھی، کٹی ہوئی تھی. سمجھ لے کہ اللہ تعالیٰ سے اس دنیا میں آ کے بچھڑ گئی تھی، اس دنیا میں آ کے گم ہو گئی تھی. لیکن اس وقت بھی نا ایک چیز تھی اندر جو کہ ہر وقت جو تھا وہ نوک کرتی تھی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جس بندے کو ہدایت دینی ہوتی نا اس کے اندر ایک نوکنگ جو ہے وہ ہمیشہ رہتی ہے. وہ جب بھی کچھ غلط کرتا ہے یا کوئی بھی اس سے غلطی ہوتی ہے یا وہ کرنا جا رہا ہوتا ہے کچھ بھی ایسا، تو اندر سے نا ایک آواز آتی ہے اس بندے کو اور ایک کھٹکھٹاہٹ سی اس کو محسوس ہوتی ہے جو اس کو چین نہیں لینے دیتی. اور کچھ چیزیں جو ہوتی ہیں جو ہمیں وراثت میں مل جاتی ہیں نا، اپنے پیرنٹس سے بھی ملتی ہیں، جو چیزیں آپ کے پیرنٹس کے اندر ہوتی ہیں وہ ہمیں وراثت میں ملتی ہیں. الحمدللہ اگر میں یہ بات کہوں کہ اللہ تعالیٰ پر توکل جو ہے وہ مجھے میرے پیرنٹس سے ملا ہے تو اس میں کوئی شک نہیں ہوگی. اللہ تعالیٰ میری اماں جان کے درجات بلند کرے اور ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے. یہ جو اللہ پر توکل ہے نا مجھے میری اماں جان سے ملا ہے، کیونکہ جب میں بہت چھوٹی تھی تو وہ انگلی پکڑ کر چلنا انہوں نے سکھایا کہ اللہ کون ہے. اس وقت میں بتایا، چاہے بیچ میں آ کر ہم لوگ بھول گئے، بھٹک گئے، لیکن میری ماں نے مجھے سکھایا. میری ماں نے مجھے نماز پڑھنی سکھائی، قرآن پاک کی تلاوت سکھائی، دین کی طرف میری ماں لے کر آئی مجھے. اور ایک چیز تھی ہم اپنی ماں کو کرتے ہوئے ہمیشہ دیکھتے تھے کہ ان کا یقین اور توکل اللہ تعالیٰ پر بہت اسٹرانگ تھا. جب بھی کوئی بات ہوتی تھی سنتے تھے اماں جان کے منہ سے، سنتے تھے کہ کوئی بات نہیں بیٹا، اللہ بہتر کریں گے، اللہ تعالیٰ یہ کام ضرور کریں گے، اور وہ کام ہو جاتا ہوتا تھا. تو میں آپ سے بات شیئر کرنے لگی تھی کہ کیا ہوا ہماری لائف میں ایک دفعہ کہ تقریباً یہ کافی ٹائم پہلے کی بات ہے، اگر ہم چلے جائیں میرے خیال میں 2006 یا 7 کی بات ہے، یا اس سے بھی پہلے کی راؤنڈ اباؤٹ میرے خیال میں اس سے پہلے کی بات ہے کہ میرے خیال میں کوئی 9th 10th کی اسٹوڈنٹ ہوں گی. تو بڑی پرابلم آ گئی ہمارے اوپر، اچانک سے بڑے مسائل آ گئے، فائنینشلی طور پہ تھوڑا سا مسئلہ کریٹ ہو گیا ہمارے لیے. اس وقت میں نے 10th کے ایگزامس دینے تھے. تو ابا جان جو تھے ان کا کام اتنا زیادہ نہیں تھا کہ وہ جو تھا، ہم ماشاءاللہ سے 7 بہن بھائی تھے تو ہم لوگوں کو پڑھاتے بھی اور سارا جو تھا وہ ٹوٹلی سپورٹ بھی کر سکتے. تو اتنا زیادہ یعنی کہ ان کا جو کوئی کام نہیں تھا. تو اسٹڈی کے دوران جو تھا وہ میرے دل میں دماغ میں یہ بات آئی کہ کیوں نہ میں اپنے پیرنٹس کی جو ہے وہ سپورٹ بھی کروں اور اپنی اسٹڈی بھی کروں.
تو اب دیکھیں کہ ایک 9th 10th کا اسٹوڈنٹ جو ہے وہ کیا جاب کر سکتا ہے. آتے ہیں نا دل میں خیال آتا ہے, کیا دماغ میں آتی ہوگی بات کہ بھئی اس کو کیا جاب مل سکتی ہے. ہاں بھئی مل سکتی ہے, جس کو اللہ چاہتا ہے اللہ دیتا ہے نا, اس کو مل جاتی ہے. یہ میرے اللہ تعالیٰ کی تقسیم ہے اور یہ توکل ہے.